کیونکہ اینڈ پہ ہمیں ایک ہی چاہیے، وہ چاکلیٹ والا دودھ. ہم دو چیزیں نہیں رکھ سکتے، ہمیں صرف خبر چاہیے. خبر کو بعد میں ہم نے ونڈ کے نہیں بتانا، تقسیم کر کے یہ نہیں. جب میں نے کہہ دیا یہ خبر ہے تو وہ سٹوڈ ہے، خبر ہے. بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے خبر بنی کیسے ہے. جیسے ہم نے یہاں خبر بنا کے کہا ہے کہ یہ مرکب اضافی بن کر خبر بنا ہے، یہی کام ہم نے یہاں پہ کرنا ہے کہ بھائی یہ اور یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ اور یہ آپس میں مضاف الیہ ہیں. پھر امر جو ہے یہ مضاف ضمیر کے لیے، تو یہ مضاف الیہ ہوا، تو یہ مضاف الیہ مضاف ہوا، یہ مضاف الیہ ہوا، یہ مضاف ہوا. تو یہ اس طرح پیچیدہ مرکب بن کر اللہ مبتدا، مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر، یہ آپ نے لیکچر نہیں پڑھا ہوا شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، تو یہ جناب مرکب پیچیدہ مرکب اضافی بن کر خبر بنا. ہاں وہ تو آٹومیٹکلی، اب یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں نا. یہ پڑھی بھی رہے تو اب جو گرامر کا بندہ ہے نا وہ ان چکروں میں نہ جائے گی یہاں زبر تھی اور زیر تھی، وہ رہنے دیں بھائی، میں ہٹا ہی دیتا ہوں. اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں. ہمیں جب پڑھنا ہے تو ہمیں ان کی بھی ضرورت نہیں، یہ ایسے ہونا چاہیے. جب تک آپ اس طرح نہیں آئیں گے میں یہاں سے بھی ہٹا دوں. آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، اللہ پڑھنا ہے. چلیں جی، میں یہاں پہ باتیں بڑھتی کیسے ہیں، یہاں لے آتا ہوں جملہ کیسے بڑا ہو رہا ہے، کس طرح آپ کو بتا رہا ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون آیا ہے، عامل آیا ہے. جب عامل آئے گا تو معمول ہوگا، جس پر عمل ہو. تو پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں، عامل اور معمول کی پہچان. عامل اور معمول کی پہچان دیکھیں، جب فعل ہوتا ہے، ضرب ایک فعل ہے، سب کو پتہ ہے. تو فعل جب آتا ہے تو وہ ساتھ میں دو چیزیں لے کے آتا ہے، فاعل اور مفعول. یا صرف فاعل، ضرب میں کیا ہے، فاعل ہے. تو فعل ایک عامل ہے. اگر فعل ہی نہ ہو تو فاعل کہاں سے آئے گا، مفعول کہاں سے آئے گا، دونوں ختم ہوئے. اس کا مطلب ہے فعل آ کے آگے دو معمول لے کے آتا ہے، فاعل اور مفعول. اس کے آنے کی وجہ سے ہوا ہے. ابھی آپ کو اس بات کی سمجھ جائے گی. میں کہتا ہوں حرف جار، آپ بات ہوئی عامل کی اور معمول کی. حرف جار بھی عامل ہے. جب بھی کسی اسم پہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے، زیر دے دیتا ہے. عمل کر دیا، عمل کیا نا، تو عمل کرنے والا عامل ہوا. عامل عمل کرنے والا عامل ہوا. معمول جس پر امر ہوا. تو معمول کیا ہے، حرف جار کے بعد جو بھی اسم ہوگا وہ جار لگے گی، اس کے نیچے زیر آئے گی تو وہ معمول ہوگا. اس کا مطلب ہے حرف جار عامل ہوا، اور جس نے اس کی وجہ سے زیر لی وہ معمول ہوا، زیر دیا گیا. اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں حروف جوازم جو جزم دیتے ہیں. جب کسی بھی فعل کے اوپر 5 ہیں، کون سے ہیں، 5 مرفوع صیغوں، جی ہاں ٹھیک ہے. تو یہ میں کہتا ہوں یضربو کے اوپر میں لم لے کے آتا ہوں. جیسے میں اچانک انا لکھ لیا ہے. جملے کیسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یضربو تھا،
دارابا یادریبو ہے نا. میں ایک عامل لے آیا ہوں حروف جوازم کا. جوازم نام کیوں رکھا ہے؟ جزم دے دیتا ہے جو ہی آتا ہے، اس لیے اس کو جوازم کہہ دیا. اور ایک پوری فیملی ہے، کیا نام ہے ساری فیملی کا؟ جوازم. اس میں کتنے افراد ہیں فیملی میں؟ لم شرطیہ. یہ سارا ٹبر ہے کہ پورا، یہ جب بھی آئے گا پھر مضارع پہ تو اس کی جو آخری حرکت ہے اس کو جزم میں بدل دے گا. تو عامل ہوا نا، عامل ہوا کہ اس نے جو ہی آنا ہے عمل کر دینا ہے. جس کے اوپر عمل ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ معمول. تو عامل ہوا لم تو معمول ہوا پھر مضارع. تو یہ ہے عامل معمول کی سٹوری. آگے پھر چلتے ہیں، حروف نواصب کی بات کر لیتے ہیں. میں کتاب سے مدد کیوں لے رہا ہوں ساتھ ساتھ میں کہ اتنا یہ وسیع ہوتا ہے کہ بندہ وہ ترتیب نہیں رکھ سکتا جاری. تو حروف نواصب کی، حروف نواصب دیکھ لیں ناصبہ کون کون سے حروف ہیں؟ اچھا اللہ پاک خیر رکھے. ان لن کے ایزن. تو جب ان میں سے کوئی آئے گا تو وہ نصب دے دے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں ایک اور لے کے آیا ہوں حروف عاملہ میں سے مشبہ بالفعل. ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان، ان، کأن، لاکن، لیت، لعل. یہ ہم نے یاد کیے ہوئے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ حروف عاملہ ہے. جب آتے ہیں عمل کرتے ہیں کس کے اوپر؟ جو ان کے بعد ہوتا ہے. اب اس میں ایک اور ہے کہ جو افعال ناقصہ اور حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ مبتدا خبر کو اپنی نامینیشن دے دیتے ہیں. ہم نے پہلے یہاں پہ کہا نا اللہ مبتدا کے طور پہ ہے، میں نے لکھا ان. ٹھیک ہے. جب میں یہ تھوڑا سا خشک چیپٹر ہے، اگر آپ کو تعریفات نہیں نہ آتی بلیو می کہ آپ اکتا جائیں گے، اپسیٹ ہوں گے، کیونکہ ہر بات میتھمیٹک ہے. ہر بات پیچھے ایک فارمولا لے کے بیٹھی ہے. انا کا اپنا فارمولا ہے بھائی، مرکب اضافی کا اپنا فارمولا ایک بیٹھی ہے. ہم نے پیچیدہ مرکب اضافی اپنا فارمولا ہے. اس میں فاعل ہے تو اس کی اپنی ایک سٹوری ہے. یہ ساری سٹوریاں جب تک آپ کو ازبر نہیں ہوں گی یا بھول جائے نہ وقت ضائع کریں اپنا کہ آپ نحوی تراکیب میں انٹر ہوں. اس لیے میں نے روکا ہوا ہے یہاں پہ. جب تک آپ یہ ساری چیزیں بیٹھ کے اس طرح نہیں کریں گے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وقت ضائع کریں گے، چھوڑ دیں گے، پھر کہیں گے کہ یہ ہم سے نہیں ہوتا. تو یہ ہے لفظ ان. اب دیکھیں یہ پہلے تھا اللہ اپنی طرف سے آزادی کا ایک رفیع حالت میں، یہ طبیعی حالت ہوتی ہے. نیچرلی جو ہے اسم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رفیع حالت میں ہوتا ہے. عامل صاحب آئے ان، حروف مشبہ بالفعل ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تعریف کیا ہے کیوں ہے وہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو اس نے آ کے پہلے کیا کام کیا کہ یہاں پہ نصب دے دی. یہ قانون ہے، یہ ہے عمل اس کا. تو عامل یہ ہوا، معمول کیا ہوا؟ جس پر عمل ہوا. تو لفظ جلالت اللہ کے اوپر آ کے اس نے کہا کہ اب یہاں آپ پورے قرآن میں ان اللہ کہیں نہیں پڑھیں گے. ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علیم خبیر. ٹھیک ہے. جہاں جہاں بھی ہوگا ان آیا ہوا ہے تو اللہ کے ساتھ زبر 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 آئی ہوئی ہوگی. یہ ہے وہ وجہ کہ یہ عامل ہے، جو ہی آتا ہے تو ضمہ کو ختم کر کے نصب دے دیتے. تو لہذا یہ عامل ہوا، یہ معمول ہوا. ایک طاقت اور بھی ہے اس کی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ طاقت ہے کہ جب حروف مشبہ بالفعل آتے ہیں تو وہ مبتدا اور خبر والی سٹوری کو لپیٹ لیتے ہیں. ہے جملہ اسمیہ ہی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم کہیں گے، یہ کہتے نہیں جی یہ مبتدا تو ہے ہی، مان لیا. اب میں آ گیا ہوں، میرا عمل صرف یہاں تک نہیں ہے. اب اس کو اور اس کو یہ جو خبر ہے پوری ملا کے دونوں مل کے خبر بنے ہوئے ہیں. یہ دونوں میں اپنے حساب سے منسوب کروں گا. تو اس کو یہ کہتا ہے یہ انا کا اسم ہے اور یہ انا کی خبر ہے.
یہ دوسرا فیکٹر. اس طرح بھائی جان آپ نے ان چیزوں کو، ان جملوں کو جو ہے جب تک نہیں سمجھنا، جب تک یہ بات اس طریقے سے نہیں کرنی، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. کسی صورت میں بھی یہ چیز گرامر والی جو بات ہے نا وہ نہیں سمجھ آ سکتی. یہ جاننا انتہائی ضروری ہے. اب مبتدا کیا ہی نہیں